السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آج آپ تجزیہ کا اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں بنی گالہ میں ہیں اور عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ لاہور کی طرف دیکھ رہی ہے، 13 اگست کے جلسے کو دیکھ رہی ہے اور انتظار میں ہے کہ خان صاحب اس حوالے سے کیا وہاں پر اعلانات کریں گے، قوم کو کیا بتائیں گے۔ آج ان سے اسی معاملے پہ ہم سوال کریں گے اور جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ بھی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم نکالا اور صرف بیچ میں ایک دن رہ گیا ہے، کل کا دن، پرسوں لاہور کا ایک بڑا جلسہ۔ ہر شخص منتظر ہے کہ آپ مستقبل کا کیا لاہ عمل دیں گے۔ دیکھیں سمیع، انشاءاللہ جلسے میں اعلان کروں گا کہ ہماری جو اگلی اسٹریٹجی وہ کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا۔ یہ ایک جدوجہد چل رہی ہے ملک کو صحیح معنی میں آزاد کرنے کے لیے۔ ایک ملک جو اپنے فیصلے خود کرے، ایک ملک جو خاص طور پہ جو ہمارے لوگ آزاد ہوں۔ دیکھیں جو انصاف ہے نا وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ جو ناانصافی جس بھی نظام میں ہو، جس طرح حضرت علی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ایک نظام جس کے اندر انصاف نہیں ہوتا، جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، اس میں لوگ آزاد نہیں ہوتے۔ تو طاقتور ہر قسم کے کیس کر سکتا ہے، لوگوں کو راتوں کو اٹھوا سکتا ہے، جیلوں میں ڈال سکتا ہے، ان کو جیلوں میں مروا سکتا ہے، غائب کر سکتا ہے لوگوں کو۔ عام آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے، اگر دیہات میں چلے جائیں تھانے کچہری کی سیاست میں، وہ بیچارے تھانے کی وجہ سے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک تحریک ہے آزادی کی۔ کو آزادی صرف یہ نہیں کہ انگریز چلا گیا تو ہم آزاد ہو گئے۔ آزادی کی تحریک کے پوری جو حقیقی آزادی ہے وہ ایک جد و جہد ہے۔ تو اصل میں اس کا راستہ دکھانا ہے اپنی قوم کو۔ اچھا، کچھ ایسی اطلاعات ہیں یا میڈیا کو لیک کی جا رہی ہیں حکومتی ذرائع کی طرف سے کہ جی روکا بھی جا سکتا ہے خان صاحب کو، یہ جو شہباز گل پر پرچہ کیا ہے اور آج بھی ان کے کوئی ڈرائیور پر کے گھر پہ بھی چھاپے مارے ہیں، قلم برآمد کروانا ہے، پتہ نہیں کو کاغذ، ایک کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ یو مائنڈ فل آف دیٹ، اس طرح کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سبھی خوف زدہ ہوئی حکومت، اس وقت خوف طاری ہوا ہے ان کے اوپر۔ خوف کیسے کہ پہلے انہوں نے جو پوری سازش کی، بیرونی ملک سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مراسلہ ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک دھمکی دیتا ہے کہ اس کو اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہم تم دیکھ لیں گے، اور وہ جیسی دھمکی دیتا ہے اور نو کانفیڈنس موشن میں اٹھاؤ گے تو اس کے بعد ایک پورا ملک کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حکومت گرا دی جاتی ہے۔ لیکن مس کیلکولیشنز ان سب کی پہلی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح عموماً لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، انہوں نے کہا جی بڑی مہنگائی کر دی تھی عمران خان نے تو مٹھائی بانٹیں گے لوگ، وہ نہیں ہوا، پبلک سڑکوں پہ آ گئی۔ پھر انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر جو ابھی یہ دہشت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 25 مئی کو انہوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے پہ، رات کے 2 بجے لوگوں کے گھروں میں چلے گئے۔ ایک شریف گھرانے کے اندر جدھر ہماری چادر اور چار دیواری کا اس کی سینکٹیٹی ہے، وہاں اگر لوگ اندر گھس آئیں رات کو 2 بجے 3 بجے، جو ہم نے سینز دیکھے تو وہ لوگوں کے اوپر خوف طاری کرنا تھا۔ پھر فیملیز نکلی ہوئی ہیں، فیملیز کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیسنگ جس طرح کی، جو ظلم کیا، ان کا خیال تھا وہ پھر دب جائے گی، وہ پھر کھڑی ہو گئی۔ اور خاص طور پہ جو کہ پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے میں خوف کو ادھر سے طاری ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھا الیکشن کمیشن اپنی دھاندلی کریں گے، دھاندلی کی انہوں نے، ایڈمنسٹریشن ان کی تھی، پنجاب گورنمنٹ ان کی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ہوتا ہے کہ اگر ساری اسٹیٹ آرگنز آپ کے ساتھ ہو تو الیکشن مینیپولیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ اس کے باوجود ہار گئے۔ اب اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اب آخری یہ چال ہے، یہ جو اب فیز ہے نا یہ آخری فیز ہے کہ کسی طرح توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کروا دو، پھر ایک کریکٹر کردار کشی، ہر روز ٹی وی کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کرو، پھر وہ ٹی وی چینلز جو میرا موقف پریزنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈال دو، پھر یہ جو
ARY سے کیا ہے. میرا مطلب یہ ایک مذاق ہوا ہے. وہ نیوز ایڈیٹر کے گھر کے 2 بجے اس کو جا کے رات کو اٹھا لیا. تو یہ خوف پھیلانا ہے, یہ ایک لوگوں کو ڈرانا ہے. دیکھیں میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, جو سب سے زیادہ لوگوں کو انسان کی تاریخ میں غلام بنایا گیا نا, وہ خوف کے ذریعے ہے. اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, کیونکہ ابھی 9ویں 10ویں محرم گزری ہے, محرم ہے ابھی بھی 40 دن ہے. تو جو کوفہ کے لوگ تھے وہ ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, ان سب کو پتا تھا. لیکن ایسا خوف تھا یزید کا کہ وہ گھروں سے نہیں نکلے. اور وہ ایک اسلام کی تاریخ کی اتنا بڑا المیہ ہوا, ٹریجڈی ہوئی. لیکن ان کو بعد میں ساروں کو ساری زندگی وہ پچھتاتے رہے کہ ہم کیوں نہیں نکلے. تو وہ خوف تھا. تو یہ خوف طاری کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ جو لوگوں کو غلام بنا کے, خوف طاری کر کے غلام بنانا ہے, میرے خیال میں یہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ قوم اس سے نکل چکی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے. اچھا, آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں 25 مئی کو کبھی نہیں بھول سکتا. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں وزیر اعلیٰ, خاصے دن ہو گئے. لیکن 25 مئی کو جن لوگوں نے بہت کچھ کیا, کوئی کسی کے خلاف ہم نہیں دیکھ رہے, کوئی پرچہ, کوئی گرفتاری. لوگ جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے قانون کے مطابق تو انہیں سزا دینی چاہیے. تو ابھی تک پنجاب میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. سزا تو ملے گی, جنہوں نے قانون توڑا ان کو سزا ملے گی. لیکن وہ جو ہم کیسز بنا رہے ہیں وہ ایسے نہیں کہ جس طرح یہاں پکڑو کہ کبھی کسی کو اٹھا لیا کبھی کسی کو. ہم کانسٹیٹیوشنسٹ ہیں, ہم آئین اور قانون میں بلیو کرتے ہیں. تو ہم باقاعدہ قانون کے ذریعے چلیں گے, لیکن ایکشن ضرور لیں گے. اب لیں گے ایکشن, ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, ایک بہت بڑا سوال جو ہے لوگ کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, توڑ پھوڑ کی سیاست پہ نہیں جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے جن لوگوں پر مشتمل ہے, نہ ان کی کوئی یہ مورل ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں, نہ ہی یہ صرف مطالبات سے جائیں گے. کس طریقے سے آپ انہیں مجبور کریں گے الیکشنز کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو لوگوں کو بھولا نہیں چاہیے وہ ہے عوام, قوم. اس وقت قوم کے اندر دن بدن یہ گرتے جا رہے ہیں. گر تو اسی دن گئے تھے جب یہ فورن بیک کانسپریسی کے ذریعے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, کیونکہ پبلک تو اسی دن کبھی ایسے پاکستان کی قوم سڑکوں پہ نہیں آئی جو آئی. لیکن یہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے, جو نا ہر چیز مہنگی, اور جس ریٹ پہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی تیزی سے مہنگائی نہیں آئی جو آج ہے. اور مہنگائی کے علاوہ کوئی گورننس ہی نہیں نظر آ رہی. یعنی وہ ایک جاگیریں بن گئی ہیں. فضل الرحمان کی ایک جاگیر بن گئی ہے, ادھر پیپلز پارٹی کی دوسری جاگیر ہے, ادھر یہ بیٹھ گئے اور پنجاب میں یہ ہار گئے. اب یہ ایک سچویشن چل نہیں سکتا. اور سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک تو معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. اگر ڈالر جو پاکستان میں آتے تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ تو ڈالرز کا بنا ہوا ہے. تو اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس سے مطلب کہ جو بیرونی ڈیفیسٹ ہے, وہ اگر بڑھتا گیا تو قرضے ان کو اور لینے پڑیں گے. آگے جو قرضے ہیں وہ جو مل رہے ہیں, اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو ہمیں IMF کی طرف سے کوئی پیسہ تھوڑا سا ملے گا, وہ ملے گا کہ ہم جو ان کے لیے بیرونی جو امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کریں گے. مجھے تو جو باہر مضمون نکلے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں, جو کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگر اجازت دی ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں, تو اس کی وجہ سے امریکن نے کنسیشن دیا, روپیہ تھوڑا مضبوط ہوا ہے, ڈالر تھوڑا نیچے آئے. تو اگر یہ سچ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز اب کرنا شروع کر دیا ہم نے, اپنی اکانومی کو. اور میں آپ کی پروگرام میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہماری اکانومی اسی طرح گرتی رہی, ابھی بڑا پہلے 3 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ اگر اکانومی اسی طرح نیچے گرتی رہی تو ہمیں ایونچولی نیشنل سیکیورٹی ہماری متاثر ہوگی. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی ہے. تو جب آپ کی اکنامک سیکیورٹی نیچے جاتی جائے گی
تو جو سوویت یونین سے ہوا تھا آخر میں ان کی اکانومی بیٹھی تو وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں نے یہ تب آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور بڑا شور مچ گیا کہ جی عمران خان کو غدار بنا دو اور یہ پتہ نہیں ملک کے خلاف ہے. تو آج مجھے خدشہ کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کو یہ ان کی یعنی یہ اجازت دے دی ہے, اس کا مطلب کہ ہم شامل ہو گئے ان کے ساتھ. اگر جو افغانستان سے ریئیکشن آئے گا تو وہ پاکستان کو سمجھیں گے کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ ایکشن لیا. تو وہ جو ہمارا وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی ہم نے, ہمارے سامنے ہے کہ ہاں تھوڑے سے ڈالر تو آ گئے تھے, کوئی 20 ارب ڈالر آ گئے تھے, لیکن جو ملک نے اس کے بعد قیمت ادا کی وہ اسے بہت بھاری تھی. ابھی بھی آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, وہی جو اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے وار آن ٹیرر کا. آج بھی بارڈر پہ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں اب ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. تو کیا ہم اپنی ملک کے مفادات کو پیچھے رکھ کے اور صرف اس لیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, تو کیونکہ انہوں نے معیشت ادھر تک لے گئے ہیں کہ ہم اب کمپرومائز کریں گے اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ. یہ بڑی جو آپ نے ذکر کیا جس بات کا, میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اسی طرح اس کو بات کر رہا ہے, اور اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ نے بھی یہی ورڈ یوز کیے, جو اس وقت ریجنل طاقتیں ہیں جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, تو پاکستان کی پھر وہاں پر کیا اسٹینڈنگ وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور سی پیک کا پھر فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب یہ دیکھیے, ایک اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا, عزت اس انسان کی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. قوم اس قوم کی عزت ہے جو قوم اپنی عزت خود کرواتی ہے. جب قوم ایک یہ لگے کہ قوم کسی کی اپنے فیصلے نہیں کرتی, باہر سے اس کو حکم آتا ہے تو وہ جو حکم آتا ہے وہ کر لیتی ہے, تو اس کی پھر عزت نہیں ہوتی. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اس کی آواز کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا کہ اگر ان کو مثلا جو لوگ امریکہ سے خوش نہیں ہیں, مثلا جن کی تعلقات ٹھیک نہیں ہے, ایران ہے, چائنا ہے, اب رشیا ہے, اگر ہم نے اپنی عزت کروانی ہے تو وہ یہ لگے کہ پاکستان فیصلے کرتا ہے میرٹ کے اوپر, اپنے ملک کے مفادات کے. باہر سے حکم ڈکٹیشن نہیں آتا. اب ہندوستان ہے, ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, پورا زور لگا دیا امریکہ نے کہ تم روس سے تیل نہ خریدو. ہر قسم کا انہوں نے زور لگایا. اس نے کہا نہیں, ہمارے ملک کے مفادات اس میں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سستا تیل دیں, اور روس سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے اور وہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم نہیں کر سکے ابھی تک. اور آپ بلکہ آج ساؤتھ افریقن فورن منسٹر کو میں دیکھ رہا تھا, اس کی سٹیٹمنٹ تھی, وہ جو امریکہ کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے بلنکن, وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا ہمیں یہ نہ کہو, ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے پاکستان کئی جگہ اس سے زیادہ تکڑا ملک ہے, 22 کروڑ لوگ, سب سے طاقتور. وہ ساؤتھ افریقہ کا فورن منسٹر اس کو کہہ رہا ہے بلنکن کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دو, یہ نہ ہمیں کہو کہ روس کو کنڈیم کرو جو ہمیں کیا کہا جا رہا تھا, یہ نہ ہمیں کہو, ہم اپنے ملک کے مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم اگر کنڈیم کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے ہمارے ملک کو تو نہیں نقصان ہوگا. تو یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ سائڈز لو, کہ آپ کہیں جی روس کو کنڈیم کرو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ کشمیر میں تو کنڈیم نہیں کرتے, ہندوستان کو نہیں کنڈیم کرتے جو ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے اس وقت روس اور یوکرین, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شرکت کرو اور ان کو کنڈیم کرو, اور اس کنڈیمنیشن سے ہم سستا تیل بھی نہیں لے سکتے, ہم سستی گندم بھی نہیں لے سکتے, آگے ہم نے گیس کا بھی کانٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کنڈیم کرو, بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ روس نہ جاؤ مجھے جانے سے پہلے. اور لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں, ہمارے تو ملک کو نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کی فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان نہیں کر سکتے. کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں جن کا تعلق یہ انٹرنیشنل حالات سے ہی ہے کہ سوات میں ان کی تحصیلوں میں دوبارہ ہمیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی کڈنیپنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ سارا, آپ کو پتا سب سے زیادہ تو میں یہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے خلاف تھا, اور میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ جو ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور اس میں قیمت کیا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جہاد کرو جا کے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں,
تب تو آپ وہ جہاد تھی اور آپ ہیروز تھے، لیکن اب کیونکہ امریکہ آ گیا افغانستان میں تو اب یہ دہشت گردی ہے. تو ان کا رد عمل آیا ہماری طرف. وہی لوگ جن کو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جہاد اچھی چیز ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں بیچ میں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہم یا تو پہلے غلط ہیں یا اب غلط ہیں. تو اس کا جب پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ جب ہم امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے اپنی جنگ بنا دیں گے، ہم جیت جائیں گے یہ جنگ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اے این پی کے اوپر اٹیکس تب یہ کیے تھے اور کہتے تھے کہ تم امریکہ کے حمایتی ہو. اے این پی کو جب یہ طالبان ٹی ٹی پی ان کو اٹیک کرتی تھی. مجھے ابھی یہ سمجھ آ رہی کہ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو کیوں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو آزاد فورن پالیسی ہے، ہم تو سب دنیا کو واضح ہے ہم کھڑے کدھر ہیں. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فتنہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور گیم چل رہی ہے، اس کے پیچھے گیم چل رہی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پختونخوا میں. بڑی آپ نے اس سے پہلے بھی جو بات کی ہے، اس سے اس ارجنسی کا اظہار ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہاں پر لوگوں کی منتخب حکومت ہو، پاکستان کے اندر انتخابات ہوں. آپ اپنی ایک پلاننگ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. کوئی اور بھی طریقہ آپ آپشن پہ غور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک خبریں آئی تھیں کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مختلف جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے، کرے گی، تاکہ قومی اسمبلی کے اندر ان کی جو اکثریت ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں سمی، پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ جائیں، یہ جو ابھی آپ نے یہ ٹی ٹی پی کی بات کی، سوات اور بھی علاقوں میں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، یہ جو بھی میری کردار کشی کی جا رہی ہے، یہ جو میڈیا کے اوپر وہ چینلز کے جو ان کو خطرہ ہے کہ وہ میرا موقف سامنے رکھیں گی، ان کو دبانے کی کوشش. یا بھی آپ دیکھیں یوٹیوب، ان لوگوں کے پیچھے بھی جائیں گے جو کہ یوٹیوبرز بھی ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی ایک کانسپریسی ہے. کانسپریسی وہی رجیم چینج کی چلی آ رہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے، جو بیرون ملک ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو کہ آزاد فیصلے کرے، اینٹی امریکن نہ ہو. یہ میں آپ کو بتا دوں، اینٹی امریکن کبھی بھی پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے وہاں پاکستانی امریکن کمیونٹی سب سے طاقتور کمیونٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو سب سے زیادہ ہیں. ہمیں کبھی ان سے، لیکن ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ اپنے مفادات کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لیے پالیسیز بنا سکیں، جو ہندوستان کرتا ہے. اب ہندوستان سے ان کا رویہ مختلف ہے، ہمارے سے وہ بالکل مختلف ہے. تو میرا شروع سے تھا کہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. ان کو عادت نہیں ہے، ان کو عادت ہے پاکستان میں ایک ٹیلی فون کیا جو مرضی کروا لیا. تو وہ جو اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی، اور یہاں اندر جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، کسی طرح یہ پاور میں نہ آ جائیں واپس، کسی طرح. کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ آج ملک کے معاشی حالات اتنے برے ہیں، اور وہ ٹھیک تب ہوں گے جب سیاسی استحکامات ہو، جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تب ہی ٹھیک ہوں گے. سب کو پتہ ہے، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی صاف اور شفاف الیکشن سے. الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے، جن کو جو باہر کے بیکرز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو تحریک انصاف سویپ کر جائے گی. یہ جو پنجاب کے الیکشنز میں ہوا، اب اس کے ڈر سے وہ ملک کو دو پہ لگایا ہوا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ صرف کسی طرح عمران خان کو پہلے پاپولیرٹی نیچے لے کے جاؤ، اس کے اوپر یہ کیسز کرو، اس کو ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کرو، میڈیا میں اس کو گندا کرو، اور اس کے اوپر پوری کیمپین چلاؤ، اور اس کو گندا کر کے اور پارٹی کو توڑو. ہمارے لوگوں کو بھی اپروچ کریں گے اور کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا ہے. کسی طرح پارٹی کو توڑو، اور پھر جب یہ کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف کو وہاں سے بلواؤ، جب کہ اور سپٹمبر کے اینڈ میں پلان بنا ہوا ہے ان کو، اس کو کمزور کر کے اس کو بلا کے اور پھر الیکشن کرواؤ، اور کس طرح پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگاؤ. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے اہم سوالات ہیں جو ان سے ہم نے ابھی کرنے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کہی اور میں یہ سوال آپ سے اس لیے کروں گا کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ امریکہ کے ساتھ تو لڑائی ہے ہی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ابھی آپ نے کیا پچھلے سوال کے جواب میں, لیکن what type of relationship you want to have with the Americans? دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے میری ٹھیک ریلیشن شپ تھی. اس نے جو عزت دی مجھے جب میں وہاں گیا واشنگٹن, حالانکہ میں نے اس کی تنقید کی جب اس نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے اندر ملوث ہے, تو میں نے میری ٹویٹ ہے, بڑی اسٹرانگ ٹویٹ اس نے کی, میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. اس کے باوجود اس نے بڑی عزت سے بلایا, شاید ہی کسی کو اتنی عزت دی ہو. تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ دیکھو امریکنز, میں ان کی سائیکی سمجھتا ہوں, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں جو لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں. وہ جو لوگ ان کے پیر پکڑتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ ویسٹرن سائیکی نہیں جانتے لوگ. یا میری زندگی گزری ہے وہاں, میں ان کو جانتا ہوں کہ کس طرح ڈیل کرنا ان سے. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ ان سے حکم لینے کی. بدقسمتی سے جتنا ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو قربان کر کے امریکہ کے حکم مانے, اور اس سے اب سب کے یہ جو وار آن ٹیرر ہے, یا سوچیں گے اس کے اوپر کبھی کوئی کمیشن ہی نہیں بیٹھی. 80,000 لوگ ہمارے مر گئے اس کسی کی جنگ میں. ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا, 35 لاکھ لوگ نقل مکانی کر گئے. ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ $100 ارب سے $150 ارب کا اکانومی کو نقصان ہوا. 400 ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے ملک کے اوپر. یعنی کون ملک اجازت دیتا ہے کہ اپنا ہی دوست اپنے ملک میں مار رہا ہے؟ جج, جوری اور ایکسیکیوشنر, یہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں جی وہ دہشت گرد اس کو مار دو. ایسے تو کہیں نہیں ہوتا. ہم نے یہ سارا کچھ, ایک کمیشن نہیں بیٹھی. کم از کم یہ تو پتہ چلا ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. اور وہ اس لیے کیونکہ ہماری مائنڈ میں ہے کہ ہم اگر امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. مجھے جو سب سے تکلیف ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. یہ ایلیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, عوام کا نہیں ہے. کہ جی امریکہ سے جس دن امریکہ نے ہمارے سے وہ ناراض ہوا تو ہم مر جائیں گے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کیونکہ ہم نے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی اور ہماری نعمتیں دی. اور سب سے بڑی بات کہ جو اس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ ایک قوم کیسے اس طرح کی غلامی کر سکتی ہے. جو بنی تھی ایک بڑے خواب, ایک خودداری, علامہ اقبال کی جو خودی کا کانسیپٹ سارا, کہ ہم ایک سوائے اللہ کے ہم جھکنے والے نہیں, خوددار لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں. یہ ساری ہمارا انہوں نے تباہی کی ہے ایلیٹ نے, یہ ہمیں یہ غلامی کروا کے. تو دیکھیں ہمیں اس سے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس ملک میں جو میں نے دیکھا 3.5 سال میں اتنا پوٹینشیل ہے. اور امریکہ سے ہمیں کبھی برے تعلقات نہیں کرنے, ہمیں ان سے بات چیت کرنی ہے. اب دیکھیں میں مثال تعلقات نہیں کرنے, ہمیں ان سے بات چیت کرنی ہے.
اب دیکھیں میں مثال آتی ہے, شرم آتی ہے ان کی, اور جو پہلے پرچی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ. لیکن سبھی میں ایک آج بزنس اربوں روپے کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. آصف زرداری کی اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز ہے, اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کی پراپرٹیز باہر ہوں اور اربوں روپے کے انٹرسٹ باہر ہوں, وہ کیسے پاکستان سے سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں, میں نے 20 سال باہر کمائی کی انگلینڈ میں, سب کچھ بیچ کے میں پاکستان لے آیا, سارا بینکنگ چینل سے لے کے آیا. میرا تو باہر کچھ نہیں ہے. میرے تو 2 بچے باہر ہیں, بیٹے باہر ہیں کیونکہ بدقسمت طلاق ہو گئی. تو لیکن میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے. دیکھیں باہر 3 وجہ سے آپ پراپرٹیز رکھتے ہیں, پیسے اور پراپرٹیز. ایک چوری کا پیسہ, اگر میں نے یہاں سے کرپشن کیا ہے تو مجھے پاکستان میں وہ پیسہ نہیں میں رکھ سکتا کیونکہ وہ نظر آ جائے گا, اس لیے میں باہر بھیجتا ہوں. ایک دوسرا یہ میں ٹیکس بچانا چاہتا ہوں. بزنس مین کیا کرتے ہیں, یہاں سے پیسہ باہر ہنڈی والے سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ نظر نہ آئے, بلیک کا پیسہ نہ نظر آئے, وہ دوسرا ملک کو نقصان. اور تیسرا جو ایلیٹ ہماری جا کے جناب کینیڈا کے پاسپورٹ سٹیزن شپ لے لی, باہر رہ رہی ہے. میں ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کہ ان کو پاکستان پہ اعتماد ہی نہیں ہے. وہ انشورنس پالیسی ہے, اگر ملک بیٹھے گا تو ہم باہر چلے جائیں گے. تینوں چیزیں اگر جو لوگ لیڈرشپ کے باہر پیسہ رکھتے ہیں وہ تینوں وجہ سے رکھتے ہیں, یہ تینوں ہی وجہ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں ان کو پاکستان کی لیڈرشپ سے. اس کا مطلب ان کو کسی بھی نہ وزیر بننا چاہیے نہ وزیر اعظم بننا چاہیے اگر آپ کی پراپرٹیز باہر ہے. کیونکہ اگر آپ کا جینا مرنا یہاں نہیں ہے, آپ اسٹرگل کیسے کریں گے اپنے ملک کے لیے؟ لیکن اس ساری صورتحال میں خان صاحب جس ادارے نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا الیکشن لڑنا ایکسپیریمنٹ ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, یہ فیل ہو چکا ہے. اس کو اوپر رکھنے کے لیے اب سارے ملک کے اداروں کو کمزور, ہر قسم کا ہم تو یہ لگے کہ پاکستان فیصلے کرتا ہے میرٹ کے اوپر, اپنے ملک کے مفادات کے. باہر سے حکم ڈکٹیشن نہیں آتا. اب ہندوستان ہے, ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, پورا زور لگا دیا امریکہ نے کہ تم روس سے تیل نہ خریدو. ہر خوف پھیلانا ہے, یہ ایک لوگوں کو ڈرانا ہے. دیکھیں میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, جو سب سے زیادہ لوگوں کو انسان کی تاریخ میں غلام بنایا گیا نا, وہ خوف کے ذریعے ہے. اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, کہ دیکھیں آپ کشمیر میں تو کنڈیم نہیں کرتے, ہندوستان کو نہیں کنڈیم کرتے جو ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے اس وقت روس اور یوکرین, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شرکت کرو اور ان کو کنڈیم کرو. اور اس کنڈیمنیشن سے ہم سستا تیل بھی نہیں لے سکتے, ہم سستی گندم بھی نہیں لے سکتے, آگے ہم نے گیس کا بھی کانٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کنڈیم کرو, بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ روس نہ جاؤ مجھے جانے سے پہلے. اور لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں؟ ہمارے تو ملک کو نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کی فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان نہیں کر سکتے. کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں جن کا تعلق یہ انٹرنیشنل حالات سے ہی ہے کہ سوات میں ان کی تحصیلوں میں دوبارہ ہمیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی کڈنیپنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں
میں نے یہ سارا آپ کو پتا سب سے زیادہ تو میں یہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے خلاف تھا اور میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ جو ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں اور اس میں قیمت کیا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جہاد کرو جا کے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں، تب تو آپ وہ جہاد تھی اور آپ ہیروز تھے، لیکن اب کیونکہ امریکہ آ گیا افغانستان میں تو اب یہ دہشت گردی ہے، تو ان کا رد عمل آیا ہماری طرف، وہی لوگ جن کو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جہاد اچھی چیز ہے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں بیچ میں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہم یا تو پہلے غلط ہیں یا آپ غلط ہیں۔ تو اس کا جب پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ جب ہم امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے اپنی جنگ بنا دیں گے، ہم جیت جائیں گے یہ جنگ۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اے این پی کے اوپر اٹیکس تب یہ کیے تھے اور کہتے تھے کہ تم امریکہ کے حمایتی ہو، اے این پی کو جب یہ طالبان ٹی ٹی پی ان کو اٹیک کرتی تھی۔ مجھے ابھی یہ سمجھ آ رہی کہ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو کیوں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو آزاد فورن پالیسی ہے، ہم تو سب دنیا کو واضح ہے ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فتنہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور گیم چل رہی ہے، اس کے پیچھے گیم چل رہی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پختونخوا میں۔ بڑی آپ نے اس سے پہلے بھی جو بات کی ہے، اس سے اس ارجنسی کا اظہار ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہاں پر لوگوں کی منتخب حکومت ہو، پاکستان کے اندر انتخابات ہوں، آپ اپنی ایک پلاننگ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں۔ کوئی اور بھی طریقہ آپ آپشن پہ غور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک خبریں آئی تھیں کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مختلف جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے، کرے گی، تاکہ قومی اسمبلی کے اندر ان کی جو اکثریت ہے اس کو ختم